اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک شخص کو ایک بالکل اجنبی ملک بلایا جاتا ہے اور اسے ایک بند کمرے میں بٹھا کر ایک پرانا سا نقشہ تھما دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی لکیر کھینچیں جو کوئی 40 کروڑ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کر دے، جبکہ اس شخص کو اس خطے کی تاریخ یا زبان یا ثقافت کا الف بے بھی نہیں پتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کام کے لیے اسے صرف چند ہفتے دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہی کتنا عجیب لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا پلاٹ ہو۔ بالکل، لیکن یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل وہی کچھ ہے جو 1947 میں برِ صغیر کی تقسیم کے وقت ہوا۔ آج ہمارے پاس محمد فاروق راشد کی تحریروں اور کچھ تاریخی حوالوں کا ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جو اس لکیر اور اسے کھینچنے والے شخص سرل ریڈکلف کا روشنی ڈالتا ہے۔ صحیح، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہاں، تو ہمارا مشن آج کے اس تفصیلی جائزے میں سمجھنا ہے کہ آخر ایک شخص کے قلم کی جنبش نے اتنے بڑے پیمانے پر تاریخ کیسے بدل دی اور غیر ذمہ دارانہ پالیسی سازی کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجھے بس سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اتنے بڑے اور پیچیدہ فیصلے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کیا گیا جس کا اس خطے سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب اس وقت کی برطانوی بیوروکریسی کی ایک انتہائی عجیب اور خطرناک سوچ میں چھپا ہے۔ جب ہم اس وقت کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کو بانٹنے کا مسئلہ تو تھا نہیں۔ ہاں، وہ تو ایک پوری تہذیب تھی۔ بالکل، یہ صدیوں پر محیط تہذیب، خاندانی رشتوں اور ایک جڑے ہوئے معاشی نظام کو دو حصوں میں چیر دینے کا عمل تھا۔ اب برطانوی انتظامیہ کا یہ ماننا تھا کہ سرل ریڈکلف، جو کہ ایک برطانوی وکیل تھا، اس کام کے لیے بہترین ہے کیونکہ وہ کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، ان کی منطق یہ تھی کہ چونکہ اس کی یہاں کوئی جائیداد نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اس لیے وہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گا۔ ایک سیکنڈ، میں اس منطق کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے تھی کہ لا علمی اور ناواقفیت ہی دراصل غیر جانبداری ہے؟ ہاں بالکل، یہی ان کا استدلال تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے سرجن کو دل کے آپریشن کا کہہ دیا جائے جس نے زندگی میں کبھی انسانی جسم کا مطالعہ ہی نہ کیا ہو، اور اسے کہا جائے کہ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ کیا وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ زمینی حقائق کو جانے بغیر ایک منصفانہ لکیر کھینچی جا سکتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس لا علمی کو باقاعدہ ایک ادارہ جاتی خوبی بنا کر پیش کیا گیا۔ سیاسی دباؤ اور عجلت اس قدر زیادہ تھی کہ حقائق کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا گیا۔ اصل میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار کی منتقلی کی جو تاریخ پہلے جون 1948 طے کی تھی، اسے اچانک اگست 1947 کر دیا۔ اوہو، تو انہوں نے وقت اور کم کر دیا؟ بالکل، اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ریڈکلف کے پاس اس پورے بر صغیر کی سرحدیں طے کرنے کے لیے بمشکل 5 ہفتے تھے۔ جس کام کے لیے جغرافیہ دانوں، ماہر معاشیات اور مقامی نمائندوں کو مہینوں یا شاید سالوں کی گہری تحقیق درکار تھی، اسے چند دنوں کے دفتری کام میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ 5 ہفتے؟ یہ تو کسی بھی لحاظ سے منطقی نہیں لگتا۔ اگر اسے پتا تھا کہ وہ اس خطے کو نہیں جانتا اور وقت ناممکن حد تک کم ہے، تو اس نے یہ کام کیا کیسے؟ کیونکہ جب کوئی شخص ایسی صورتحال میں پھنستا ہے تو وہ یقیناً شارٹ کٹس لیتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، شارٹ کٹس ہی لیے گئے۔ طریقہ کار انتہائی حد تک سطحی تھا۔ ہمارے ذرائع کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ اس نے اصل میں لکیریں کیسے کھینچی؟ دیکھیں، ریڈکلف نے خود زمین پر جا کر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا سارا کام دہلی کے ایک بنگلے میں بیٹھ کر کیا۔ یعنی وہ باہر نکلا ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اصولی طور پر تو اس کی مدد کے لیے 2 باؤنڈری کمیشن بنائے گئے تھے، ایک پنجاب کے لیے اور ایک بنگال کے لیے۔ اور ان کمیشنز میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے نامزد کردہ 2 مقامی جج بھی شامل تھے۔ اب نظریہ یہ تھا کہ یہ مقامی جج ریڈکلف کو زمینی حقائق بتائیں گے اور وہ مل کے فیصلہ کریں گے۔ ہاں، تاکہ کچھ تو مقامی ان پٹ ملے۔ جی، لیکن عملی طور پر ہوا یہ کہ ہر ایک گاؤں، ہر ایک تحصیل پر ان مقامی ججوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو وہ آپس میں ہی الجھ گئے؟ بالکل، وہ کسی بھی بات پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حتمی فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار اکیلے ریڈکلف کے پاس آ گیا۔
تو مقامی ماہرین کی موجودگی کا جو تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا، اور اس شخص کو خود اکیلے ہی فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن اس نے پھر یہ فیصلہ کن بنیادوں پر کیا؟ معلومات کہاں سے لیں اس نے؟ اس نے پرانے نقشوں اور پرانے ڈیٹا کا سہارا لیا، وہ نقشے جو 1941 کی مردم شماری پر مبنی تھے۔ 1941؟ یعنی 6 سال پرانا ڈیٹا؟ جی ہاں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب جنگ عظیم دوم کے بعد سے آبادی کے تناسب اور معاشی حالات میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ان نقشوں میں سڑکوں کا، نہروں کے نظام کا اور مقامی معیشت کا کوئی تفصیلی خاکہ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اس نے مذہبی اکثریت کے اصول کو بنیاد تو بنایا، لیکن کئی مقامات پر بغیر کسی واضح منطق کے اس اصول کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض اوقات اہم شہروں، ریلوے لائنوں اور پانی کے ذخائر کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ اس کی کوئی ٹھوس انتظامی وجہ نظر نہیں آتی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف ہم جغرافیے اور کاغذ کے نقشوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسے ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو اس کاغذ پر کھینچی گئی لکیر کا روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ایک ناواقف شخص کاغذ پر پنسل اور اسکیل رکھ کر سیدھی لکیر کھینچتا ہے تو وہ حقیقت میں سیدھی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہ لکیر کسی کسان کے گھر کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ گھر ایک ملک میں چلا گیا اور اس کی کھیتی باڑی دوسرے ملک میں۔ واو! ایک گاؤں کا صدیوں پرانا پانی کا کنواں یا نہر کا نظام اس لکیر کی وجہ سے ان لوگوں سے کٹ گیا جو اس پر انحصار کرتے تھے۔ سڑکیں اپنے قریبی بازاروں سے کٹ گئیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ فیصلے زمینی حقائق اور انسانی تعلق کی بجائے محض کاغذی فائلوں کو دیکھ کر کیے جا رہے تھے۔ بالکل، پرانے اعداد و شمار کی بنیاد پر۔ یہ بات سن کر ہی انسان ششدر رہ جاتا ہے، اور حیرت اس بات پر بھی ہے کہ اس پورے عمل میں پراسراریت کا ایک عجیب سا پہلو تھا۔ میں نے ذرائع میں پڑھا ہے کہ اس لکیر کا اعلان آزادی کے دن کیا ہی نہیں گیا تھا۔ جی، یہ ایک بہت ہی تاریک پہلو ہے اس تاریخ کا۔ مطلب اگر تقسیم 14 اور 15 اگست کو ہو رہی تھی تو لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ سرحد کہاں ہے؟ یہ اس پورے المیے کا شاید سب سے غیر ذمہ دارانہ انتظامی فیصلہ تھا۔ حتمی رپورٹ، جسے ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے، وہ 9 یا 12 اگست تک تیار ہو چکی تھی۔ تیار ہو چکی تھی؟ جی، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسے جان بوجھ کر 17 اگست تک خفیہ رکھا۔ کیوں؟ اس تاخیر کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ برطانوی انتظامیہ نہیں چاہتی تھی کہ آزادی کی تقریبات کے دوران کسی بھی قسم کے فسادات کا الزام ان کے سر آئے۔ تو وہ اپنا دامن بچا رہے تھے۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ جشن آزادی گزر جائے تاکہ جب سرحد کا اعلان ہو تو خون خرابے کی ذمہ داری مقامی حکومتوں پر ہو۔ ایک منٹ، یعنی لوگ آزادی کا جشن منا رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جس زمین پر کھڑے ہیں وہ اصل میں کس ملک کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اور اسی بے یقینی نے اس خوف اور آفراتفری کو جنم دیا جس نے بعد میں اتنے بڑے پیمانے پر تشدد کا روپ دھار لیا۔ آپ سوچئے ذرا، پولیس کے محکمے جو امن و امان قائم رکھنے کے ذمہ دار تھے، انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس ملک کے ملازم ہیں۔ تو کون کس کو بچاتا؟ بالکل، اس انتظامی خلا نے مقامی سطح پر ایک مکمل لا قانونیت پیدا کر دی، جہاں افواہوں اور خوف نے لوگوں کو اپنے ہی پڑوسیوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اب ہم اس خوف اور افراتفری کے نتائج کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ سب صرف بیوروکریسی کی ناکامی تک تو محدود نہیں رہا۔ اس نے تاریخ کی سب سے بڑی اور خونریز ہجرت کو جنم دیا۔ جب 17 اگست کو آخر کار وہ لکیر منظر عام پر آئی تو زمین پر کیا رد عمل ہوا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو تاریخ میں ہجرتیں عموماً بتدریج ہوتی ہیں۔ ہاں، لوگ آہستہ آہستہ جاتے ہیں۔ لوگ معاشی یا سماجی وجوہات کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہجرت، یہ ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی قیامت تھی۔ محتاط اندازوں کے مطابق تقریباً 1 کروڑ یعنی 10 ملین سے زیادہ لوگ راتوں رات اپنے آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 1 کروڑ لوگ؟ جی، یہ لوگ اپنے کھیت، اپنے کاروبار، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر پیدل، بیل گاڑیوں پر یا ٹرینوں کے ذریعے نامعلوم منزلوں کی طرف نکل پڑے، اور چونکہ کوئی حفاظتی انتظامات تو تھے نہیں، اس لیے راستوں میں یہ قافلے لٹے، دونوں طرف انتہائی منظم اور خوفناک تشدد ہوا۔
یہ 1 کروڑ لوگ، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے۔ ہم اکثر تاریخ پڑھتے ہوئے ان اعداد و شمار کو ایک شماریات کے طور پر دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اس ہندسے میں لاکھوں اجڑے ہوئے خاندانوں کی کہانیاں چھپی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی داستانیں ہیں جنہوں نے دہائیوں تک، شاید نسلوں تک ایک ساتھ وقت گزارا تھا۔ ذرائع میں ان ٹرینوں کا ذکر بھی ہے جو انسانوں کو لے کر چلی تھیں، لیکن اپنی منزل پر لاشوں سے بھری ہوئی پہنچی۔ یہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا سماجی صدمہ تھا جس کی شدت کو آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کسی قدرتی آفت کا نتیجہ تو نہیں تھا، بلکہ ایک بند کمرے میں کی گئی عجلت اور غیر ذمہ دارانہ پالیسی کا نتیجہ تھا۔ اور یہیں پر بیوروکریسی اور انسانیت کا وہ تصادم نظر آتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ دیکھیے، جب ریاستی سطح پر پالیسیاں بناتے وقت انسانیت، نفسیات اور سماجی رشتوں کو محض فائلوں میں بند ڈیٹا سمجھ لیا جاتا ہے، تو زمین پر ایسے ہی انسانی المیے جنم لیتے ہیں۔ اس ہجرت اور قتل عام نے دونوں طرف کے معاشروں کے اجتماعی شعور پر ایک ایسا گہرا زخم چھوڑا جس سے آج تک بداعتمادی اور خوف کی فصل کاٹی جا رہی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اس لحاظ سے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد ذمہ داری کا تعین کیسے کیا جائے؟ جب اتنا خون بہہ جائے تو مجرم کون ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم اس شخص کو، یعنی سر ریڈکلف کو، تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں جس نے خود کبھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا؟ اس نے خود تو کسی کا گھر نہیں جلایا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ تاریخ دان اسے خاموش مجرم کہتے ہیں، لیکن کیا ایک قلم چلانے والے کو ان لوگوں کے برابر مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے جنہوں نے عملی طور پر سڑکوں پر تشدد کیا؟ اس سے ایک اور اہم سوال جنم لیتا ہے۔ قانون اور اخلاقیات میں مجرمانہ غفلت، جسے ہم کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں، اس کا ایک تصور ہے۔ فرض کریں ایک انجینئر ایک پل ڈیزائن کرتا ہے۔ وہ نقشہ بناتے وقت بنیادی حساب کتاب میں غلطی کرتا ہے، یا وہ اس مٹی کا معائنہ نہیں کرتا جس پر وہ پل کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، صحیح۔ بعد میں وہ پل گر جاتا ہے اور سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ کیا ہم اس انجینئر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے خود کسی کو دھکا نہیں دیا تھا؟ نہیں، اسے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ بالکل، اسے سزا ملتی ہے۔ ریڈکلف اور اس وقت کی برطانوی انتظامیہ کا کردار بھی یہی تھا۔ انہوں نے ایک ایسا پل بنایا جس کی بنیادیں کھوکھلی تھیں۔ انہوں نے ایک ایسا انتظامی فیصلہ مسلط کیا جس پر عمل درآمد کا کوئی لاجسٹک اور سیکیورٹی خاکہ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ انجینئر والی مثال صورتحال کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ واقعی، اگر ہم فیصلہ سازی کے اس خلا کو مجرمانہ غفلت مان لیں تو کیا خود ریڈکلف کو اس بات کا احساس تھا؟ میں نے ذرائع میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی تفصیل پڑھی ہے کہ اس نے اس کام کے عوض ملنے والی اپنی فیس تک واپس کر دی تھی۔ جی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اس کام کے لیے اسے 3000 پاؤنڈز کی فیس دی جانی تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے خطیر رقم تھی۔ لیکن جب اسے ان بھیانک زمینی حقائق کا، اس قتل عام کا پتہ چلا جو اس کی کھینچی گئی لکیر کے نتیجے میں ہو رہا تھا، تو اس نے وہ فیس لینے سے انکار کر دیا، واپس کر دی۔ واہ! اور اس کے علاوہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی میں کبھی پلٹ کر دوبارہ اس خطے کا رخ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور شاید لاشعوری طور پر وہ اس گلٹ یا ندامت کا شکار بھی تھا کہ اس کے قلم کی عجلت نے لاکھوں جانیں لے لیں۔ فیس واپس کرنا ایک طرح کا خاموش اعتراف تو تھا، لیکن ظاہر ہے چند ہزار پاؤنڈز واپس کرنے سے وہ لٹے ہوئے قافلے اور برباد ہونے والے گھر تو واپس نہیں آ سکتے تھے۔ بالکل نہیں۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرے سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف 1947 تک تو محدود نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ دراصل طاقت اور اختیار کے استعمال اور اس سے جڑی ذمہ داری کی کہانی ہے۔ جب بھی پالیسیاں بنیں، چاہے وہ سرحدوں کی ہوں یا کسی بھی بڑے انتظامی امور کی، انہیں محض کاغذ پر موجود اعداد و شمار کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ بنیادی سبق یہی ہے کہ فیصلے ہمیشہ زمینی حقائق، انسانی جانوں کے تحفظ اور ان کے سماجی اثرات کو سامنے رکھ کر کیے جانے چاہیے۔
جب انتظامیہ کے ایوانوں میں بیٹھے افراد خود کو ان لوگوں سے کاٹ لیتے ہیں جن پر ان کے فیصلوں کا اطلاق ہونا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ریڈکلف لائن ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بیوروکریسی کی سرد مہری انسانوں کے بہتے خون کو نہیں روک سکتی۔ بالکل درست۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک آخری خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج 21ویں صدی میں شاید ہم کاغذ کے نقشوں پر اس طرح پینسل سے لکیریں نہیں کھینچتے، صحیح۔ لیکن آج ہماری دنیا میں ٹیکنالوجی نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ سلیکن ویلی یا دنیا کے دیگر بڑے مراکز کے بند کمروں میں بیٹھ کر آج بھی کچھ لوگ کوڈز لکھ رہے ہیں، الگوریدمز بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اور یہ الگوریدم یہ طے کر رہے ہیں کہ کون سی معلومات کس تک پہنچے گی، معاشی منڈیاں کیسے چلیں گی اور کون کس سماجی یا سیاسی گروہ سے کٹ جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی بروقت اور اہم موازنہ ہے، کیونکہ جس طرح ریڈکلف بر صغیر کے زمینی حقائق، یہاں کی تہذیب اور لوگوں کے مزاج سے مکمل طور پر ناواقف تھا، آج کے ڈیجیٹل اور معاشی الگوریدم لکھنے والے بھی اکثر ان لوگوں کی نفسیات اور ثقافت سے بے خبر ہوتے ہیں جن پر ان کی بنائی گئی ٹیکنالوجی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ وہ بھی اعداد و شمار، ڈیٹا اور یوزر انگیجمنٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے لکھے گئے کوڈز زمین پر حقیقی دنیا میں سماجی تقسیم اور تنازعات کو جنم دے سکتے ہیں۔ تو کیا ہم آج بھی اس جدید دور میں محض ڈیٹا اور کارکردگی کے نام پر انسانیت کو نظر انداز کر کے مستقبل کے لیے نئی نہ نظر آنے والی خون کی لکیریں تو نہیں کھینچ رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ڈیجیٹل اور معاشی لکیریں جو ہمیں آپس میں اسی طرح بانٹ رہی ہیں جس طرح کبھی جغرافیائی لکیروں نے بانٹا تھا، یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر مزید سوچنا چاہیے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔